اللہ تعالیٰ کی ہم سے قرآن پاک کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں، اور صرف قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھوں گا، میں ان علماء کا فتویٰ بھی آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے یہاں پر علماء نے کنونشن سینٹر کے اندر فتویٰ دیا۔ اللہ تعالیٰ اور وہ شہداء، وہ زخمی، وہ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مجبور مردوں، عورتوں اور بچوں کے بارے میں لڑائی نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، جنگ کا اعلان نہیں کرتے۔ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها، جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہاں سے نکلنے کا کوئی سبب بنا جہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہی سوال یہ لوگ دوبارہ ہم سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے کہ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے لڑائی کے لیے کہا جاتا ہے، ان مظلوموں کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی آرام تمہیں پسند ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہیں پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کیا جائے؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کا سامان آخرت کی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر ہم امت مسلمہ یہ کام نہیں کرے گی، ان کے دفاع نہیں کرے گی، ہماری افواج وہاں نہیں جائیں گی، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، تو وہ تمہیں عذاب دے گا اور پھر دوسری قوم لائے گا جو یہ کام کرے گا۔ سب سے پہلے لیبیا کے گرینڈ مفتی نے یہ فتویٰ جاری کیا اور انہوں نے کہا تمام مسلمان افواج کے اوپر جہاد فرض ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا لہو فلسطین، اے افواج مسلمین۔ اس کے بعد دوحہ کونسل کے اندر مسلم یونین کونسل نے فتویٰ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ افواج کے اوپر جہاد فرض ہو گیا۔ انہوں نے کہا لہو فلسطین، اے افواج مسلمین۔ پھر ملیشیا سے بات آئی اور اس کے بعد جو لجنت الاجتہاد ہے دوحہ کے اندر، انہوں نے کہا، پھر ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس ہوئی یہاں پر اور تقی عثمانی صاحب کے علاوہ مفتی منیر صاحب نے مشترکہ اعلامیہ تمام علماء کا مشترکہ اعلامیہ پڑھ کے فرمایا کہ مسلمان افواج اور مسلمان حکمرانوں کے اوپر جہاد فرض ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ قتال اور جہاد صرف حکمران اور صرف افواج ہی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، لہو فلسطین، اے افواج مسلمین۔ پوری امت اس وقت سراپا احتجاج ہے، جارڈن سے لے کر ترکی تک، سیریا سے لے کر ملیشیا تک، پاکستان سے لے کر لبنان تک، ہر جگہ کے اوپر لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، اور یہی ہماری روایت رہی ہے کہ جب اس سرزمین ہند سے ایک قافلہ لوٹا گیا تو محمد بن قاسم کی سرپرستی میں فوج آئی تھی۔ یہی ہماری روایت رہی ہے کہ جب پہلے مقبوضہ قبضہ کیا گیا فلسطین کے اوپر تو صلاح الدین ایوبی فوج لے کر گیا۔ یہی ہماری روایت رہی ہے کہ جب مدینہ کے بازار میں ایک خاتون کا نقاب کھینچا گیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج روانہ کی۔ اور یہ وہ چیلنج ہے، میں آخری بات کروں گا، یہ وہ چیلنج ہے جو فرانسیسی جنرل نے کہا تھا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے تو صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ لات ماری جنرل ہنری گوراؤ نے، اور اس نے یہ کہا اٹھو صلاح الدین، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں، اٹھو صلاح الدین۔ یہ چیلنج صلاح الدین کو نہیں تھا، وہ تو قبر میں موجود ہے، یہ چیلنج پوری امت کو تھا اور بالخصوص حکمرانوں اور افواج کو تھا کہ کوئی اور صلاح الدین بھیج سکتے ہو تو بھیج لو، کوئی اور صلاح الدین بٹالین، کوئی اور صلاح الدین بریگیڈ بھیج سکتے ہو تو بھیج لو، ہم نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہ چیلنج تھا جس کا جواب آج تک ہم نے نہیں دیا، اور آج تمام علماء کرام نے یہ بتا دیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ افواج جائیں اور جا کر جہاد کریں، فلسطین کو آزاد کرائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے رہے ہیں ہم، سمجھ جانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے ہم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ سنو یہ مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے،
سنو یہ مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ بننے کا وقت آیا، اٹھو اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ اے مسلم افواج اٹھو، کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اپنے اگلے مقرر جناب عمر مکی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، پلیز اپنا اظہار کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ باتیں کرتا ہوں قاسم بھائی کی قیادت سب کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنی اسلام آباد بار ایسوسیشن کا، ہماری کیبنٹ کا، جس سے یہ کافی ٹائم سے ڈیو تھا فلسطین کے حوالے سے کہ ہماری یہاں کانفرنس ہوتی بات ہوتی، تو آج جو محنت کی ہے تو ہم بہت شکر گزار ہیں کیبنٹ ممبرس کے۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز جہاں رکنی نہیں چاہیے، ہائی کورٹ سے بھی اب بلکہ گلا میں کیا بھی جا سکتے کہ ابھی سادات اور بزرگان دین ابھی ہمارے کیبنٹ میں ہائی کورٹ کے، تو ابھی تو ایک آپ جلدی انیشیٹو لینا چاہیے تھا، تو ان شاء اللہ بھی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت جلد ہائی کورٹ سے بھی انیشیٹو لیا جائے گا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے فلسطین کے حوالے سے، تو اس کے صرف چند باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ دکھ ہوتا ہے تب جب ہمارے اپنے لوگ ہی ہمارے فلسطین بھائیوں کے خلاف اور ہمارے علماء کے خلاف جب بات کرتے ہیں اور بہت ہی اللہ واسطے کا بیعت رکھتے ہیں، بڑا حیران ہوتا ہے کہ اب کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے۔ عالم کا کیا کام ہے؟ عالم اپنی مرضی سے کوئی بات تو نہیں کہتا، عالم تو وہ بات کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہے، وہ آگے سے آسان کر کے عوام تک پہنچاتا ہے۔ اس کا اس عالم کے پیچھے پڑ جانا کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ پرائیویٹ جہاز کا سارے اس طرح شروع کر دے تو ملک کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ جو آرمیز جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو ہم نے صرف اپنے کیبنٹ میں رکھنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، ان کا کام ہوتا ہے۔ وکیل کا کام ہے وکالت کرنا، ہمارا کام ہے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا۔ اب ہم بندوق لے کے وہاں تو نہیں جا سکتے، اور اسی طرح جو آرمیز کا کام ہے جنگ لڑنا ہوتا ہے تو ان کا کام ہے جہاد کرنا، علماء کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا۔ تو یہ چیز سے کافی دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کے نظریات ہوتے ہیں، ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اگر تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے۔ صرف تنز و تشریح کرنا اور صرف تانے دینا اس سے کوئی حل نہیں نکلتا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے تنز کرنے والے کا۔ اگر آپ کو بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو آرام سے بات کرے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، بے شک آپ کا جتنا مرضی مخالف ہو، اگر وہ تنز کرے گا تو آپ خاموش تو ہو جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں اس کے حق میں بات آپ اس کی قائل نہیں ہوں گے اس کے بعد۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا، ہم سب کے لیے ہم نے یہ سوچ کے فلسطین کے لیے بولنا ہے کہ میں آخری بندہ ہوں جو بول رہا ہوں، اگر میں نہ بولا تو فلسطین کے لیے کوئی نہیں بولے گا۔ میں ہی وہ آخری لکھاری ہوں جس نے فلسطین کے لیے لکھنا ہے، اگر میں نہ لکھ سکا تو کوئی نہ لکھے گا فلسطین کے لیے۔ میں ہی وہ آخری شخص ہوں جو فلسطین کے لیے رو رہا ہے، اگر میں نہ رویا تو فلسطین کا دکھ درد کسی تک پہنچ نہیں سکے گا، کوئی نہیں رونے والا ہو۔ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہی سوچ ساری امت مسلمہ اور ساری انسانیت کو سوچ رہی ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ابھی تو امت مسلمہ کی بات آگے چلی گئی ہے، انسانیت کی بات آئی ہے، ہیومن رائٹس کرائسس کی بات آئی ہے۔ انٹرنیشنل لا کو بھی دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لا تو حماس کو اور فلسطینیوں کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے جو آکوپائی کیا ہوا اسرائیل نے، آپ واپس لینے کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ حماس نے جو فلسطینیوں نے جو قبضے کیے تھے 7 اکتوبر کو جو بات کی جاتی ہے، وہ انہوں نے اسی علاقے میں کیے تھے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کا حصہ ہے، اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ 1947-48 میں جو اسرائیل بنا ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں غلط بنا ہے، لیکن اس ٹائم جو بارڈر تھا وہ اور تھا، اور آج جو بارڈر بنا ہوا ہے وہ اور ہے۔ تو انہوں نے جو حملہ کیا تو بالکل انٹرنیشنل لا کے اصول کے مطابق کیا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی دوبارہ سیز فائر کرنے کے بعد جو حملے شروع ہو گئے، تو انٹرنیشنل لا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور ہم بار بار جو انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لا کی بات کیوں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا تو ختم ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں انٹرنیشنل لا ختم ہو چکا ہے، لیکن انٹرنیشنل لا کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اسرائیل غلط کام کر رہا ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل لا کی بات ہی نہ کریں تو پھر اسرائیل کو ہم کیسے کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟
وہ جو کام غلط کر رہا ہے وہ کس اصول کے تحت ہم کہتے ہیں وہ غلط کر رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنل لا کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت غلط کر رہا ہے. اس لیے ہم انٹرنیشنل لا کو ہر جگہ بتاتے ہیں کہ جو گورے نے جو قانون بنایا ہے اسی قانون کی ہی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے، اس لیے وہ غلط کر رہا ہے. اس لیے ہم انٹرنیشنل لا کو بالکل ہٹا نہیں سکتے. وہ بلوچستان شاید جو انٹرنیشنل لا کا فادر مانا جاتا ہے، اس نے جب بنایا تھا انٹرنیشنل لا تو اس نے کہا کہ یہ ویسٹرن نیشن کے لیے، سویلائز نیشن کے لیے انٹرنیشنل لا، یہ عام کالونیز کے لیے نہیں ہے. کالونیز کے جو ماسٹر ہیں وہ اپنی کالونیز کو اپنے حساب سے چلائیں گے. تو انٹرنیشنل لا ایک تو ویسٹرن کے لیے، نیشن کے لیے اور امریکہ کے لیے. تو اس گورے کا بنایا ہوا قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. ہر طرف جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. جیسے بائی کارڈ کا فرق ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں جو لوگ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تشدد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں توڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن پرامن احتجاج ہمیں کرنا ضروری ہے. اور کچھ دوستوں کا یہ بھی گلا ہوتا ہے کہ آپ بائی کارڈ کرنا ہے تو فیس بک ختم کر دیں، یوٹیوب ختم کر دیں. تو ان سے بھی ہماری اتفاق ہوتی ہے کہ ہم ان کا، اگر آپ سمجھتے ہیں سہولیوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان کی ہتھیاروں سے بھی ان کے خلاف لڑتے ہیں. اس میں کوئی برا نہیں ہے. ہمارے پاس واقعات ملتے ہیں. آٹومن امپائر نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو توپ بنوائی تھی اور انہیں کی ہی آدمی سے بنوائی تھی. غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ بھی ہمیں آئیڈیا ملا تھا ایران سے. اس ٹائم تو نان مسلم تھے، ابھی بڑا کام کر رہے ہوں گے، اچھی بات ہے. تو ہمیں یہ اعتراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں نقصان دے رہے ہیں، اگلے بندے کو مجھے دینا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر رہنے کے، لکھنے کی، بولنے کے، اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. ماشاء اللہ. اب میں اپنے اگلے مقرر جناب بلال مغل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا اظہار خیال کریں. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد کے وفاتوں میں جو ہم دے رہے ہیں یہ تمام چیز ہے کیا لہو قدم دے رہے ہیں. مسلمان ایک قسم کی مانے میں جس کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. میں تھوڑا سا پریکٹیکلی چلوں گا اور جناب سیکرٹری 2006 سے لے کے آج 2025 ہے. انٹرنیشنلی جب بھی ہم نے میسیج دیا ہے تو وہ بند کمرے کے اندر کبھی بھی ہم نے میسیج نہیں دیا. انٹرنیشنل لیول پہ میسیج دینے کے لیے، اقوام متحدہ کو میسیج دینے کے لیے صرف کمیشن کمپلیکس کے اندر اجلاس کا مقرر کر دینا کافی نہیں ہے. میں کل سجیشن دوں گا کہ جب بھی اس سے پہلے بھی جناب صدر ہمارے ساتھ کئی ایسے پروٹیسٹ میں شریک ہوئے خود بذات خود، جس میں ڈپلومیٹک انکلیو جا کر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر ہم نے باقاعدہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے. امریکن ایمبیسی نے اپنی یادداشتیں پیش کی، یو این نے اپنی یادداشتیں پیش کی. میری صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن، سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسیشن، اس سے میں نے پہلے بات کی تھی سید واجد علی گیلانی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار سے، سیکرٹری ہائی کورٹ بار سے، وائس چیئرمین نصیر احمد کیانی اسلام آباد بار کونسل سے بھی بات کی کہ یہ تینوں مشترکہ طور پر ایک ریلی کا قیام کریں. ریلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈپلومیٹک انکلیو تک ہونی چاہیے اور پراپر میسیج دینا چاہیے، پیسفل ریلی جس میں بینر، سلوگنس اور سارے معاملات ہوں اور اپنا پراپر پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہیے. اس پر لاس کیا ہیں، انٹرنیشنل لاس، اور کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کتنی وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، وہ تمام کی تمام وہاں جا کے ریکارڈ کرانی چاہیے پروٹیسٹ، اور وہاں پہ اپنے مطالبات پیش کرنے چاہیے. یہاں پہ گھنٹے کا اجلاس کرنے کے بعد کوئی بھی میسیج یا یادداشت اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک ہم کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر جا کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں. میری گزارش ہوگی صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن سے کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل سے، اور آنے والے ہفتے میں منگل کے بدھ والے دن پراپر تیاری کے ساتھ یہاں پر سائن کروانے کے بعد وہاں جا کے ایک ریلی نکالیں اور وہیں جا کے اجلاس ہو اور اپنا پراپر طریقے سے پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. بہت شکریہ. اب میں اپنے اگلے مقرر جناب خورشید احمد بٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. پلیز اپنا اظہار خیال کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़लस्तीन का मैं सिर्फ एक बात जो पॉइंट आउट करूँगा वो यही है कि जो फ़लस्तीन है वो हमारे मुसलमानों के लिए वो बैतुल मुक़द्दस जो है वो ईमान का हिस्सा है। आप लोग भी, हम लोग भी, सब इंटरनेशनल फैक्टर्स को समझते हैं। हमने खुद भी देखा है कि वेस्टर्न जो है, यूरोपियन, अमेरिकन, जितने भी लोग हैं वो अपनी फ्री की इतनी प्रोटेक्शन करते हैं कि उसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हों तो एक जुमला सुनना पसंद नहीं करते। जबकि हमारे यहाँ हम लोग बड़ा ही इमीडिएट व्यू रखते हैं। तो मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक चूँकि ये सिलसिला जो है, ठीक है, इस्लाम में भी हमारे मज़हब में ये चीज़ शामिल है कि एक न एक दिन इसका जहाद होना है। तो मेरी दुआ भी यही है कि जो जहाद का जिसका जिक्र किया गया है उसमें हम भी शामिल हों। और बाकी जहाँ तक करारदाद का तल्लुक़ है, इस कॉन्फ्रेंस का तल्लुक़ है, प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, भुट्टो साहब जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं और जनाब जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर साहब, पूरी कैबिनेट, हमारा इनके ऊपर एतमाद है। जो लाए अमल ये देंगे हम उस लाए अमल के तहत चलने के पाबंद हैं। बाकी जो लाए अमल इन्होंने देना है, सिर्फ इसमें सिर्फ यही सजेशन होगी कि अगर सारी चीज़ें एकदम से शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होंगी। ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रोटेस्ट भी हमें करना है तो वो एक यहाँ आगे DC ऑफिस तक हम राउंड ले लें ताकि हमारा एक मैसेज चला जाए। बाकी कैबिनेट जो डिसाइड करेगी हम उसके साथ हैं। थैंक यू। माशाल्लाह, आज एक बड़े अफसोस की बात है कि हाल सारा खाली है। ऐसे प्रोग्राम में स्पेशली फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आज हमने ये प्रोग्राम रखा और हाल सारा खाली है। तो ये एक लंबे प्रक्रिया है। तो मैं आप अपने अगले मुकर्रर जनाब जावेद अकबर साहब को दावत देता हूँ अपने निज़ाम करने। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ़लस्तीनी इशू के ऊपर आज इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। फ़लस्तीनियन स्टडीज़ से मेरी वाक़फ़ियत मेरे ज़माने तालिब-ए-इल्मी से है। जब PLO ने अपनी स्ट्रगल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए की और इसराइली गवर्नमेंट को उस ज़माने के अंदर इस बात पे मजबूर किया कि वो इवेंचुअली इस बात के लिए तैयार हो गए कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम उस खित्ते में अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इवेंचुअली आखिर में जाके एक फ़लस्तीनियन रियासत कायम हो गई जिसमें वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में फ़लस्तीनियन आज़ाद हुकूमत का क़याम अमल में आया और जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। ये और बात है कि बाद में एक यूनिफाइड फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट नहीं रही और इवेंचुअली दो हिस्सों में तकसीम हो गई और वेस्ट बैंक पे कंट्रोल अलग से हो गया और गजा स्ट्रिप पे कंट्रोल हमास का कंट्रोल चला गया। और ये बात भी सबके इल्म में है कि जो मौजूदा इस वक्त फ़लस्तीनियन इशू रेज हुआ है उसकी वजह 2024 में हमास का इसराइल के ख़िलाफ़ 4 बुनियादी बातों पे इख्तिलाफ था। पहली बात ये थी कि वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइली ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से इवन फ़लस्तीनियन टेरिटरी के अंदर भी उन्होंने टिकट्स बना के फ़लस्तीनियन पर तशद्दुद कर रहे थे, फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद हो रहा था। और उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी इसराइल ने एक्चुअली उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया हुआ था। और यही चीज़ उन्होंने गजा स्ट्रिप में भी की और ईस्ट जेरूसलम में इवन के जहाँ पे हमारी
یعنی ہم پوری دنیا کے مسلمان جس کو بہت عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ الاقصی ماسک ہے. تو الاقصی ماسک میں بھی انہوں نے وہاں پہ ایون جمعے کی نماز پڑھنے کے دوران بھی شدت کیا مسلمانوں کے اوپر. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسٹ یروشلم میں بھی وہ چاہتے تھے کہ فلسطینی جہاں سے باہر نکل جائیں، اور یہی چیز وہ ویسٹ بینک میں بھی کر رہے تھے اور یہی چیز وہ غزہ میں بھی کر رہے تھے. اس کے احتجاج کے طور پہ 2024 میں حماس نے ان چیزوں کو چیلنج کیا اور جس کی وجہ سے یہ آن گوئنگ وار سٹارٹ ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی شروع میں تو چند کیجویلٹیز ہوئی، ان کیجویلٹیز کی بیس بنا کے انہوں نے کہا کہ حماس کے ٹھکانے سب جگہوں کے اوپر ہیں. انہوں نے بمباری شروع کر دی اور رہتے فلسطینیز کو، بچوں کو اور عورتوں کو شہید کرنا شروع کر دیا اور ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع کر دیا. اس وقت غزہ اسٹرپ ہو یا وہ ویسٹ بینک ہو یا ایسٹ یروشلم ہو، فلسطینیز کا تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، خربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. 1,13,000 کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ، جن میں سے 51,000 تو ڈیتھس ہیں، جس میں سے میجورٹی وومن اینڈ چلڈرن ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ 1,13,000 انجرڈ ہیں اس میں، اور 4,500 مسنگ پرسنز ہیں. اور اس وقت یہ سچویشن ہے کہ تمام ہیلتھ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو نقصان ابھی تک ہوا ہے، جو کہ تقریباً 2.25 لاکھ یا 2 لاکھ فلسطینین جس سے افیکٹ ہوئے ہیں، یہ 4 گنا ہو سکتا ہے، یہ 1 ملین تک بھی جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے یہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کنٹریز نے، گورنمنٹس نے اس کو کنڈیم کیا ہے. بیسک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام مسلم امہ ایک ہے، اور اس دنیا کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 ارب مسلمان ہیں. 52 کنٹریز ہیں، جو یعنی کل 180 کنٹریز میں سے جو ویل ریکگنائزڈ کنٹریز ہیں اس میں 52 مسلم کنٹریز ہیں، جن کی پاپولیشن 2.5-3 ارب کے قریب ہے. اگر تمام مسلمان متحد ہو کر اس چیز کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کو اپنا وجود بھی اس خطے میں مشکل نظر آئے گا. یہ صرف بات ہے امہ کی یونٹی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح کے فورم سے جس وقت اپنا اس کو اپنی آواز کو ریز کرتے ہیں تو ایونچولی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچتی ہے اور اس کا ایک واضح افیکٹ ہوتا ہے. میں آخر میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. محمود درویش ایک فلسطین پوئٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے جو کہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہے. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ the metaphor for Palestine is stronger than the Palestine of reality. یہ جو فلسطین جس کو ہم جانتے ہیں، جس کی ہسٹری 3,000 سال سے پرانی ہے، اور جو کہ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بادام کے درخت ہیں یا وہاں پہ گرین گراس ہے یا وہاں پہ زیتون کے درخت ہیں، وہاں پہ فلسطینینز کے گھر ہیں، وہاں پہ فلسطینینز کی لیگیسی ہے جو کہ کئی ہزار سال پہ منتقل ہے. پرانا فلسطین جو کہ اب نیا فلسطین نہیں ہے. اب جو نیا فلسطین ہے اس میں جو نئے فلسطینی بچے ہیں جو پچھلے 40 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ فلسطینی بچے پرانے فلسطین کو نہیں جانتے، ان کو صرف پرانے فلسطین کی یاد ہے. تو فلسطین کی جو میٹافور ہے وہ پرانا فلسطین ہے. اور آج یہ اتنے المیہ کی بات ہے کہ نئے فلسطین کے فلسطینی بچے جو کہ اب بڑے ہو چکے ہیں وہ پرانے فلسطین کے بارڈر پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے ساتھ بالکل یونائٹڈ ہیں. ہماری آواز فلسطینی عوام کی آواز کے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، ریلی بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک تو کائنڈلی ٹائم کا خیال رکھیں، 2 منٹ سے زیادہ پلیز کوئی نہ کریں. تو میں اپنے اگلے مقرر جناب نثار شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز اپنا اظہار خیال کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद सवालिन हज़रात और स्टेज पे बैठे हुए बाहर के कायदीन, सबसे पहले तो हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वो कि हमारा इज़हार यकजहती अभी बहुत कमज़ोर है, लेकिन जो बिलाल साहब ने तजवीज़ पेश की है कि अगर इस इशू पे इस्लामाबाद बाहर में कुछ करना है तो फिर वो हम जो मुसलमान अपनी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क़ुव्वत ईमानी, तो पूरी क़ुव्वत ईमानी के साथ करें। और क़ुव्वत ईमानी का तकाज़ा ये है कि जहाँ जुल्म होता है तो कहते हैं कि उसके खिलाफ तलवार उठा के लड़ो, और अगर तलवार उठा के नहीं लड़ सकते तो फिर उसके खिलाफ महफूज आवाज़ उठाओ, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ दिल में बुरा बनाओ। तो हम मेरा हर अभी दिल में ही बुरा बना रहे हैं, कोई महफूज आवाज़ हमारे नज़र नहीं आती। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम लायर्स हैं, हम एक लीगल कम्युनिटी और लॉ नोइंग और हिस्ट्री से वाकिफ और तारीख से वाकिफ लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हमें रवायती नुक्ता नज़र चीज़ों के ऊपर नहीं इख्तियार करना चाहिए कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती हो रही है, बस हम भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हम साथ में नारा लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और उम्मत मुस्लिमा जमा हो जाए। ये उम्मत मुस्लिमा नाम की पता नहीं कौन सी चीज़ है, मेरी डायरी में तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा नाम की कोई चीज़ मौजूद हो। ये सिर्फ एक आइडिया है, एक सोच है कि उम्मत मुस्लिमा। रियलिटी दुनिया की ये है कि जो ताकतवर होता है वो ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। एक छोटा सा इस्राइल मुल्क है जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, उसके बड़े बड़े इंपायर हैं जो वहाँ की जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमान ताकते हैं, लेकिन किसी के अंदर आज तक जरूरत नहीं हुई कि वो कहते हैं कि हम अमेरिका का बाइकाट करते हैं, हम इसराइल का बाइकाट करते हैं, हम अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे। सऊदी अरब कहता ना, ये जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं वो सब कहते हैं कि हम अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे और उसकी इकॉनमी सीज कर देंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। इसलिए कि दुनिया के अंदर ये रियलिटी नहीं होती, मॉरलिटी नथिंग, मॉरलिटी नथिंग, इकोनॉमिक इज फैक्ट। जो मैशियत है वो फैक्ट होता है। लोगों के रिलेशन मैशियत की बुनियाद के ऊपर होते हैं, रिलीजन या इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर कोई तल्लुक नहीं होता। जब भाई भी भाई के साथ लड़ता है तो वो अपनी जमीन का जब मुतालबा करता है तो ये नहीं कहता कि ये मेरा मुसलमान भाई है इसलिए मैं इसे जमीन नहीं लूंगा, वो कहता है मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दो। तो यही बात है फलस्तीन का इशू। फलस्तीन का इशू नॉट और रिलीजियस इशू, इट्स अ नेशनल इशू, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ सोशल इशू। और मैं कहाँ छोड़ूं जहाज अब्बास को जो फलस्तीन की मूवमेंट के अंदर शामिल है। जब मैं यहूदियों को गालियाँ देता हूँ, ईसाइयों को गालियाँ देता हूँ, तो जहाज अब्बास को किधर छोड़ूं जो उस मुल्क के अंदर तहरीक कर रहा है फलस्तीन की नेशनल मूवमेंट के लिए। मैं मदिया बंजून को किधर छोड़ूं जो अमेरिका के अंदर लाखों लोगों को फलस्तीन के मामले के ऊपर निकालती है। मैं लैला खालिद को किधर छोड़ूं जो वहाँ लड़ाई करती है। मैं इसी तरह हजारों क्रिश्चियन और हजारों यहूदी ऐसे हैं जो फलस्तीन की नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वो तोते का रट्टा हमने लगाया हुआ है कि हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हम उस इशू के न बैकग्राउंड को समझते हैं, न उसकी डायनामिक्स को समझते हैं। जो आज फलस्तीन के अंदर हो रहा है हमें पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, वहाँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये लोग जो फलस्तीनियों को मरवा रहे हैं उनके बच्चों को कत्ल करा रहे हैं, ये खुद कहीं यहूदियों के एजेंट तो नहीं है कि जाके इसराइल को उंगली देते हैं, उंगली दे के फिर फलस्तीन के ऊपर वो अटैक करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर यहाँ उसको हम उम्मत मुस्लिमा की मूवमेंट बना के पेश करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ इस बात से कि 80,000 कश्मीरी मारा गया इस्लाम और मुसलमानियत के नाम के ऊपर, आज वो किधर है सारी तहरीक, किस जगह उसकी स्पॉट है? यहाँ जो लोग कल गमे उठा के घूमते थे जहाज के नाम पे, वो जाए ना आज सारी ऑर्गेनाइजेशन मुनज़्ज़म करें, जाके लड़े इसराइल के खिलाफ। वहाँ आज क्यों नहीं ऐलान करते कि पूरी दुनिया के मुसलमान जहाज का ऐलान कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ? तो ये सब मुनाफिकत और दो नंबरी का धंधा है सारा। इस पे दोनों तरफ से धंधा हो रहा है, इसराइल भी कर रहा है और इधर से भी धंधा हो रहा है। लिहाजा हमें टू बी फ्रैंकली एक रियलिस्टिक मौक़िफ़ लेना चाहिए। हमें रियलिस्टिक मौक़िफ़ किया है कि फलस्तीन की जो लिबरेशन की मूवमेंट है वो कौमी आबादी की तहरीक है, उसमें क्रिश्चियन है, यहूदी है, जो भी फलस्तीन के अंदर रहता है
جو اس موقف کی حمایت کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ کمزور ترین مسلمانوں کے ساتھ جڑ کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ سارے ملک جو ہے فارغ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس نہ اخلاقی قدرت ہے، نہ سیاسی سسٹم ہے، نہ معیشت ہے، نہ ان کے پاس آئین کی طاقت ہے کہ یہ اس کے خلاف لڑ سکے. اگر لڑنا ہے تو ریئلسٹک بنیادیں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو فلسطین کی جینوئن موومنٹ ہے، پوری دنیا میں اینٹی اسرائیل موومنٹ موجود ہے. وہ کوئی ایک مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں جو ہے باقی مذہبوں کے لوگ بھی موجود ہیں. ہم اس کے ساتھ جڑے اور یہ بات ایک باقاعدہ ریزولوشن پاس کریں کہ ہم فلسطین کی لبریشن کی موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو ایسی آرگنائزیشن ہے وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں جو فلسطین کا کو سپورٹ کرتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے اور اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے. میں دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس ایشو کے اوپر کچھ کرنا ہے تو ایک طاقتور آواز نکلنی چاہیے جو کرنا لوگوں تک جائے اور یہاں کے ارباب اقتدار تک جائے. یو این کے اندر ہماری ریزولوشن جانی چاہیے جہاں اسلام آباد بار ایسوسیشن کی، تاکہ یو این کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس ایشو کو سیریس لیں. بہت شکریہ، تھینک یو. اب میں اپنے اگلے مقرر جناب عید کمال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا اظہار خیال کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین باب اور اسٹیج پر موجود قیادت اسلام آباد بار ایسوسیشن، السلام علیکم. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سب سے پہلے جہاں میں اس بار کی کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے ہمیں مل بیٹھنے اور غور و فکر کا موقع دیا، وہیں پر میں اپنے پاکستان کی حکومت اور دیگر مسلم حکومتوں کا گلہ بھی ضرور کروں گا کہ جنہیں آج تک کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور بقول شاعر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اس کنفلکٹ کے اوپر امت مسلمہ جو کہ پوری دنیا کی تمام اسٹریٹجک پوزیشنوں پر قابض ہے، ایک بہت بڑا حصہ معیشت کے اندر موجود ہے، تیل کے ذخائر، معدنی ذخائر، افرادی قوت، لیکن اگر کمی ہے تو قوت ایمانی کی، کمزوری ہے تو اخلاقی، اور اس کمزوری کی وجہ سے مسلمان دھڑا دھڑ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہم اپنے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب جیسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ظلم شروع ہوا تھا ایک آواز اٹھاتے، ایک ڈیڈ لائن دیتے کہ اگر 3 دن کے اندر ظلم و ستم بند نہیں ہوگا تو پھر اس کا ہر ممکن جواب دیا جائے گا، ہر جگہ دیا جائے گا. لیکن افسوس کہ ہماری قیادتیں بزدل نہیں، میں تو کہوں گا کہ مردہ زمین ہے، اور ایسے لوگوں کو در حقیقت قیادت کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تمام مسلم ممالک کی قیادتیں اپنی ذاتی مصلحتوں کا شکار ہو کر اور فلسطین کو بھلا بیٹھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں it is never too late. اگر آج بھی ہم سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جائیں، اسرائیل جتنا بڑا بھی طاقتور ہو جائے، ایک محدود حدود ضربے والا ملک ہے، اس کے گرد اسلامی ممالک کی دیواریں موجود ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری ہمت جو ہے وہ میدان میں نکلنے سے پہلے ہی جواب دے چکی ہے. میں بلال مغل صاحب کی
तजावीज़ से भी एग्री करता हूँ। चले अपने सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए अगर हमें सड़कों पर आकर एक पैगाम देना है तो इसे जल्दी लिया जाए। शुक्रिया। अपने अगले नायब साबिया नूरी मलिक साहिबा को दावा देता हूँ, प्लीज तशरीफ लाएं। In the name of Allah, the most merciful, the entirely beneficent. There is a Latin term, res non peccaris, that king makes no wrong. Might is right is still there. There was a ruling there was a Hindu emperor, Shantya, that might is right, that is still prevailing here in the 21st century. And I think 7 October did not happen in a vacuum. Palestinian issue actually initiated the Balfour Declaration in 1917, when the genocide of Palestinians actually initiated. And a draft was drafted by the General Secretary then, Arthur Balfour. Since then, Palestinians are being massacred and genocide is being committed by the entire Muslim Ummah is quite over this issue. 52 states stated that how can I help alone? Why? Because we are not acting like an Ummah. We are, until unless we get rid of sectarianism, until unless we get rid of saying that I'm a Sunni, Shia, or other sects, we cannot act like an Ummah. And only then, if we give some united stance on state level, then I think probably UN or international arena would bother to listen. There are so many legislation has been done so far. Universal Declaration of Human Rights, 1948. International Covenant on Civil and Political Rights, 1996. Its shadow report was submitted in 2010. There are so many human rights. There are just cogents, preemptive norms. I think fundamental rights are being violated. Muslim economies, poor economies are being massacred everywhere. But I think nobody is there to talk about the human rights, the just cogents. Now, in 21st century, documented genocide is being committed by Israel. And I think I have never heard on the state level up till now some strong stance on behalf of Muslim Ummah to stand for our Palestinian brothers and sisters. They are being massacred, but nobody is there to speak up. The reason is we are not acting like a united state. So I think until or unless we come up on the state level as an Ummah, as Ahmedabad said, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान कभी न होगी दास्तान में. And I think it's not too late that we should stand as an Ummah. We need to strengthen our economy, our educational system, our judicial system that needs to be revamped and that needs to be recalled if we really want to stand up like an independent state. Pakistan as an independent state, I think, is not acting like an independent state. We are still acting like the stooges to the international lobby, and we are not ready to speak up even where the rights of poor economies are being violated. So my humble submission would be, rather than speaking independently, we should speak over this issue as an Ummah. Only then I think we would be heard. Thank you very much.
میں اب اپنے اگلے مقدم خیرات میں جو فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج کل جو ہمارے ایشوز چل رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، فلسطین ہمارا ایک اہم ریاست ہے. فلسطین ہماری اہم ریاست اور ممالک ہے پاکستان کا اور مسلمانوں کا. تو فلسطین میں جو بربریت اور اذیت کا شکار ہمارے مسلمان ہیں اس پر ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کی ساری پروڈکٹس جو وہاں کے لوگوں کی ہیں ان پر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو جتنے مسلمان وہاں پر اتنی بربریت کا شکار ہیں، ان کے معصوم بچے، بوڑھے، جوان سب وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے. تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اور ایک پرامن احتجاج جو ہمارے مسلمانوں کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کی ایک آواز بن کر اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے مسلمانوں کا ساتھ دیں. لہذا مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مکھیا برادری نے یہ اسٹیپ اٹھا کر ایک فلسطین کا ساتھ دیا ہے. تو لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے فلسطین کا ساتھ دینا ہے، اور وہاں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. لہذا ہم سب مسلمان جو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس احتجاج کا حصہ بنے. لہذا گورنمنٹ سے ہم التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی تمام مسلمان جو ہمارے پاکستان میں ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر احتجاج کریں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو وہاں پر ایک تکلیف کا اذیت کا مقام جو وہاں پر لوگوں کو دیا جا رہا ہے صرف اس بیس پہ کہ وہ لوگ مسلمان ہیں. لہذا ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کی اذیت اور تکلیف کے لیے، تاکہ وہ شرمناک ہو کر دفع ہو جائے اس ملک سے، اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہیں. شکریہ. اب میں کو صدر بات صاحب کو آئے قدرت کے علاقے میں تسلیم کے حوالے سے اپنا اظہار کر دیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بعد آج کا یہ پروگرام ہمارے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا. اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے جو ایک بار میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ تعداد دیکھ کر مجھے انتہائی شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ ہم ہر وقت اس بات کا رونا روتے ہیں کہ، اور حقیقت بھی ہے، ہمارا دل خون کا آنسو بھی روتا ہے کہ جو ظلم اور بربریت فلسطینی عوام کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے ہو رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. لیکن آج کی یہ تعداد دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ اس کور ایشو کے اوپر جس طریقے سے ہمارے رکلا کی تعداد یہاں پر موجود ہے، یہ پیغام بھی ہمارے تمام بارس کے جتنے بھی ممبران ہیں اس تک جانا چاہیے. یہاں آنے کا مقصد کوئی اپنی اسٹرکٹ شو کرنا نہیں ہوتا. یہاں آنے کا مطلب یا مقصد صرف اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اظہار یکجہتی کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے پوری بات ایک پیج کے اوپر ہے، اپنی فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. بہرحال
वजीर करनी के बाद इससे कबल हमारी कैबिनेट ने 2 नोटिफिकेशन और नोटिस जारी किए जिसमें इसराइली प्रोडक्ट के बारे में हमने पाबंदी लगाई कि डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी शय जो इसराइल प्रोडक्ट के नाम से जानी और पहचानी जाती है वो यहाँ पर मुकम्मल पाबंदी होगी, वो यहाँ पर सेल आउट नहीं हो सकती। दूसरा, मैं अपने उन तमाम भाइयों को, अपना डार साहब को, हमार डार साहब और उनकी तमाम बट्टू साहब को, हमार साहब को, जनाब मेरे भाई साहब ने तशरीफ फरमाए, तमाम दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ भरपूर रहनुमाई फरमाई। आप हमारे पास आए कि इस सिलसिले में एक इजलास भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इजलास भी बुलाया। तो हमारी जो आज का जो हमने नोटिस था, जो करारदाद थी, वो बहुत वाज़ह था, जिसमें कहा था कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मसला फ़लस्तीन के मुंसिफाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुदराजत के हसूल के लिए फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की मुकम्मल हमायत करती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ये समझती है कि फ़लस्तीन के रहते अवाम पर इसराइल की वहशियाना बमबारी और कत्ल-ए-आम और नस्ल कुशी बदतरीन जंगी जराइम है। इस पर आलमी हुकूमतों की पुरस्कार खामोशी पर तशवीश का इजहार करती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अरबाब इख्तियार मशमूल आलमी इदारों से मुतालबा करती है कि वो इस जुल्म और बर्बरियत की फौरी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। और साथ ही साथ मैं आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप भी नोट होश के नाखन लें, आप भी फ़लस्तीनी अवाम के लिए कोई अपनी आवाज़ बुलंद करें। पाक फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक फौज है। आप मेहरबानी कीजिए, हमारी अपनी फौज से भी दरख्वास्त है कि आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। जो जुल्म और बर्बरियत जो हम सोशल मीडिया के ऊपर उन बहनों, बच्चियों, बेटियों और भाइयों के साथ देख रहे हैं, आप यकीन मानिए कि दिल खून के आंसू रोका है। कहते हैं कि ईमान की 3 निशानियां हुआ करती हैं। हदीस शरीफ है बहुत मशहूर, कमजोर तरीन ईमान की निशानी ये है कि आप इसको अपने दिल में बुरा जाने, और मजबूत तरीन ईमान की निशानी है कि आप उसको अपने हाथ से रोकें। तो मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि आप अपने ईमान की मजबूत तरीन ईमानी पेश कीजिए। आप जाइए, अपनी फौज को वहाँ पर भेजिए, आप उन फ़लस्तीनी बहन भाइयों को रेस्क्यू कीजिए वहाँ पर। आखिर में मैं तमाम अपने बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकलवाया। मैं जनाब आसिफ तबोली साहब का, इश्तियाक चौहान साहब का व दीगर दोस्तों का, जहाँ पर खुर्शीद भट्ट साहब का, पांडे साहब का, शाहिद कमाल साहब का, बाजवा साहब का व दीगर तमाम दोस्तों का, फीमेल हमारी यहाँ पर बैठी हैं, तमाम बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद हसन शाह साहब का कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सबका जो यहाँ पर तशरीफ लेके आए, थैंक यू सो मच।